لگتا ہے کسی زمانے میں یہاں اس قسم کے خاردار درخت کثرت سے ہوں گے جو اسے ملیاں والا کہا جاتا تھا۔ سوچتا ہوں ملیاں والا رینالہ خرد کیسے بن گیا؟ اور کچھ ہو نہ ہو اس قصبہ نما کی تقدیر بدلنے میں نہر لوئر باری دوآب کا بڑا ہاتھ ہے۔ نہر لوئر باری دوآب ہیڈ بلوکی سے نکلتی ہوئی دریانوا نہر اگر مکمل بھری ہوئی ہو تو اس کا پارٹ نہایت خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اس مسیحا کو کیسے بھول سکتے ہیں جس نے اس نہر کے پانی کو آب حیات میں بدل دیا؟ گنگا رام، سر گنگا رام، جنہوں نے اپنی فکر رسا سے وہ نہر کے اوپر ہائیڈل پاور پلانٹ قائم کیا جس کی بدولت اس نہر کے پانی سے ویران زمینوں کو آباد کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے چھوٹی سی نہر نکالی اور پانی کا رخ موڑ کر اس پر بجلی پیدا کرنے والا شاہکار تعمیر کیا گیا۔ نہر کنارہ، دیہاتوں کو جاتی ہوئی رواں دواں پختہ سڑک، ایک طرف نہر اور دوسری طرف سفیدے کے سرسبز بلند و بالا درخت، ساتھ ہی گورنمنٹ بوائز کالج رینالہ خرد ہے۔ یہ کالج گوگیرا بنگلہ سے اس وقت کے وزیر تعلیم سید سجاد حیدر نے رینالہ خرد منتقل کیا۔ اس کالج نے کچھ عرصہ کرائے کی عمارتوں میں دھکے کھائے، اب تو عالی شان کیمپس بن چکا ہے۔ اس فلیکس کا رنگ اڑ چکا، مگر شاید داخلے اب بھی جاری ہیں۔ کیا خبر کب تک جاری رہیں۔ یہ وہ تاریخی پل ہے جہاں سے سارا دن ٹریفک باما بالا اور چوچک کی طرف رواں دواں رہتی ہے۔ کثرت سے موجود یہ آبی پودے پانی کی رکاوٹ کا باعث بن کر نہر میں شگاف ڈالنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں، جو شہر کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بھلا محکمہ انہار کو ضرورت ہے کہ کوئی اس طرف توجہ دلائے؟ صرف بے حسی اور کچھ نہیں۔ پل عبور کر کے شہر کی طرف آئیں تو ساتھ ہی گنگا رام کے بنائے ہوئے تاریخی رینالہ ہائیڈل پاور اسٹیشن کا گیٹ ہے۔ اس کا اصل نام تو گنگا رام ہائیڈل پاور ہاؤس تھا، جو 1925 میں تعمیر کیا گیا۔ 1992 میں انڈیا میں جب بابری مسجد کا سانحہ پیش آیا تو نادان مسلمانوں نے انتقاماً اس پاور ہاؤس کو مسمار کرنے کے لیے حملہ کر دیا۔ بالآخر اس کا نام تبدیل کرنے پر اکتفا ہوا۔ تفصیل جاننا چاہیں تو اس بارے میں بنائی گئی میری ایک ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اس پل پر انواع و اقسام کی دکانیں ہیں۔ اب تو خیر شام ہونے کو ہے۔ دوپہر کے وقت اس سڑک کو عبور کرنا گویا لاہور کی مال روڈ کو عبور کرنے کی طرح مشکل ہے۔ یہاں دیہاتوں کو جانے والے چنگچی موٹر گاڑیاں، ٹریکٹر، ٹرالی اور بسیں ہی نہیں گزرتی، بلکہ ڈی پی ایس بوائز کالج اور یونیورسٹی کو جانے والے بچوں کی تمام ٹریفک ادھر ہی سے گزرتی ہے۔ بلاول کے جیالے دکاندار نے کیمرہ دیکھتے ہی تیوری چڑھائی اور ٹھنڈے پکوڑوں کا بھاؤ بتانے سے بھی انکار کر دیا۔ پان والا بھائی نسبتاً خوش اخلاق تو تھا، مگر میڈیا سے بلا وجہ شاکی اور ڈرا ہوا۔ اس نے بات کرنے سے معذرت کی صرف اس لیے کہ اس کی گاہکی متاثر ہوتی ہے۔ فروٹ والے پہلوان، جس نے اپنا مختصر نام کالا بتایا، میں نے اسلام لیتے ہی اچھی طرح یقین دلا دیا کہ ہم کوئی ٹی وی والے ہیں اور نہ ہی ہمارا فوڈ اتھارٹی سے تعلق ہے، بلکہ اس سے کہا کہ اگر قیمت مناسب ہوئی تو ہم فروٹ بھی خریدیں گے، مگر وہ بیچارہ مسلسل مہنگائی کا رونا روتا رہا۔ خاص طور پر سیب مہنگا ہونے کے اس نے کئی من گھڑت قصے سنائے۔ خیر کوئی ایسا غلط بھی نہیں تھا، مہنگائی تو واقعی ہے۔
یہ ہے شہر کا تھانہ، جہاں ملزم اور شرفا یکساں خوار ہوتے ہیں۔ اس کے عین مقابل مین پوسٹ آفس ہے۔ ای میل اور واٹس ایپ آنے سے ڈاک کی ترسیل پہلے سے کم ہو گئی، مگر یہ عوام کی خدمت کے لیے رات تک کھلا رہتا ہے۔ ساتھ ہی ایک جگمگ کرتی ہاتھ سے بنی چیزوں کی عارضی سی دکان نظر آئی۔ دکان کیا، لگتا تھا فلم ہی رانجھا کی شوٹنگ کے لیے پراپس اکٹھے کیے گئے ہیں۔ دکان کے مالک گھر گھر نگر نگر سے ہینڈ میڈ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں دستے ہنر کو معقول معاوضہ بھی ملتا ہوگا یا نہیں۔ بہرحال مٹتا ہوا یہ کلچر ایسے بھی کہیں کہیں نظر آتا رہے تو غنیمت ہے۔ اوہ، یہ بابا جی کون، کدھر جا رہے ہیں؟ یہ خاص قسم کا ڈنڈا کیوں پکڑا ہوا ہے؟ لمبی لٹیں، یہ عجیب و غریب منفرد ساحلیہ کاہے کو؟ بابا جی نے سب سوالوں کا اکٹھا ہی جواب بابا بلے شاہ کے شعر سے دے ڈالا۔ عاشق ہویوں رب دا، ملامت ہوئی الاک، لوگ کافر کافر آکھ دے، تو آہو آہو آکھ۔ یہ ہے شہر کا مصروف ترین چوک اور یہ قدیم پیپل کا درخت، اور یہ پیپل کے نیچے نسل در نسل چلنے والی پنسار کی مشہور دکان۔ حکیم صاحب جڑی بوٹیاں بیچتے بھی ہیں، اور اگر کوئی کہے تو مشین میں دواؤں کو پیس بھی دیتے ہیں۔ دیکھیے، پتہ نہیں کیا کچھ پیس دیا۔ اف، کہیں جوہر ہی تو نہیں اڑ گیا؟ حکیم صاحب کے مطابق تقریباً 2500 جڑی بوٹیاں اور لاتعداد بنی بنائی مختلف دواخانوں کی دوائیں دکان میں ہیں۔ دکان میں جگہ جگہ پڑی لاتعداد قیمتی دواؤں کو یاد رکھنا اور تولہ ماشا کے حساب سے بیچنا ایک فن ہے۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ہر یونانی دعا طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ پتہ نہیں حکیموں کا سارا زور طاقت پر ہی کیوں ہوتا ہے۔ پھاٹک بازار کسی نازنین کی آنچر کے لیے دوپٹہ رنگ کر سکھایا جا رہا ہے۔ جا بجا ٹھیلے، بینڈ باجے والے، ریلوے پھاٹک بند ہو تو گویا شہر ساکت ہو جاتا ہے۔ ریلوے لائن کے دونوں طرف کم آمدنی والے لوگوں کی پسندیدہ دکانیں اور سامان جا بجا نظر آتا ہے۔ ریلوے لائن کے اس طرف مصروف لنڈا بازار تھا، مگر اب یہاں بہت کم دکانیں رہ گئی ہیں۔ ان غریب بیچارے دکانداروں پر آئے دن قانون کا نفاذ کر کے انہیں یہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر دکانیں مین جی ٹی روڈ پر منتقل ہو گئیں۔ سفید پوش لوگوں کی ضروریات یہاں سے پوری ہوتی ہیں، مگر مہنگائی کے باعث یہاں بھی بہت کم گاہک نظر آتے ہیں۔ ریلوے لائن کی دوسری طرف بھی ہمہ قسم کی سستی دکانیں جا بجا نظر آتی ہیں۔ مٹی کے برتن جو کبھی گھروں میں عام استعمال ہوتے تھے، غریب گھرانوں میں کہیں کہیں اب بھی ان کا رواج ہے۔ عمرا انہیں آرائش کے طور پر گھروں میں سجاتے ہیں۔
लकड़ी के बने हुए खिलौने, नाकिस मटेरियल से तैयार करदा प्लास्टिक के सस्ते बर्तन, घरेलू इस्तेमाल की आम अशिया। देहात वालों को भी अपनी ज़रूरियात की अशिया यहाँ से मिल जाती हैं। वो पुरानी चीज़ें जो अब नापैद होती जा रही हैं, भला कहाँ वो चूल्हे कढ़ाइयाँ और ये चट्टू वट्टे हर घर में हुआ करते थे, अब सिर्फ इनकी हैसियत नुमाइशी रह गई। चूहे पकड़ने का सामान, ये बनी बनाई आर्टिफिशियल रुई, कहाँ वो वक्त की रुई धुन की जाती थी और एक बड़ा काम था। और चारपाइयाँ बुनने के लिए बान अब घर में नहीं बनाना पड़ता, रंग बिरंगा मिलता है। और हुक्का बुजुर्ग पिया करते थे, और बड़े बड़े डेरों पर बड़े बड़े मुरस्सा किस्म के हुक्के हुआ करते थे। हुक्के के ऊपर रखने वाली ये चिल्म इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, मगर वक्त के साथ साथ चलो मौजूद तो है ना। ये देखिए रंग बिरंग की नलियां जो बड़े छोटे हुक्कों के लिए इस्तेमाल होती हैं। कोई घूमने वाला हुक्का, कोई सादा, और ये साथ ही तंबाकू भी। चारपाइयाँ बुनना कोई आसान काम नहीं, और रंग बिरंगी डिजाइन वाली लोहे की चारपाइयाँ आ गई। लकड़ी की चारपाई तो शायद ही कभी नजर आए। दुकानों की दुकानें भरी पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਇਹ ਬਾਣ ਤੇ ਮੁੰਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ? फैसलाबाद ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਝ ਦਾ ਬਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਜ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਕੈਪ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੈਪ ਇਹ ਲੱਗਾ। ਮੁੰਝ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ? ਮੁੰਜ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। इस भाईजान के पास जिस्ती चादर के बने हुए ट्रंक, आटा डालने की मट्टियाँ, पेटियाँ, जहेज का सामान और सामान सेतने का किसी ज़माने में सबसे अहम जरिया यही था। जीटी रोड को मिलने वाले इस बाजार में सारा दिन फ्रूट बेचने वालों की आवाज़ें कान पड़ी सुनाई नहीं देती। कलमा चौक रिनाला खुर्द का सबसे अहम चौक है और ये लारी अड्डा भी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इस किस्म की और वीडियोस भी देखें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए जो हमारे लिए बहुत ही अहम है।